نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وقال الله تعالى: أمن جعل الأرض قرارا. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمين يا رب العالمين. تفسیر سے متعلق ورکشاپس کا آج چوتھا سیشن ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے قرآن مجید کی درست تفسیر کے اصول اور ان کو اگر بائی پاس کیا جائے تو کیسے غلط تفسیر جنم لیتی ہے، اس کے مختلف اسباب دیکھے تھے۔ تو پہلا سبب یہی دیکھا تھا کہ انکمپیٹنس یا نااہلیت، کہ جس شخص کے اندر مفسر ہونے کی شرائط اور اہلیت ہی نہیں پائی جاتی، جس نے تفسیر سے متعلق علوم حاصل نہیں کیے، ان علوم میں اہل علم کی صحبت میں رہ کر مہارت پیدا نہیں کی، اور اہل ذوق اور اہل دل کی صحبت میں رہ کر تقوی کا حصول نہیں کیا، وہ شخص جب تفسیر کے میدان میں قدم رکھے گا تو مضموم تفسیر بالرائے لازمن کرے گا، اور اس کی مثالیں ہم نے دیکھی تھی۔ دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ انسان اکثر قرآن مجید کو کسی پہلے سے ثابت شدہ نظریے کی روشنی میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ نظریہ پریویلنگ ہوتا ہے معاشرے میں۔ ہم نے دو مثالیں دیکھی تھیں، ایک سوشلزم کی مثال دیکھی تھی کہ کس طرح پچھلی صدی میں جب سوشلزم کے نظریات ساری دنیا میں پاپولر ہو رہے تھے، اس کی روشنی میں قرآن مجید کی سوشلسٹ ریڈنگ ہوئی۔ اسی طرح پولیٹیکل اسلام کا مضمون ہم نے دیکھا تھا۔ اسی سوشلزم کے زیر اثر پولیٹیکل اسلام کی تحریک جنم لی، اور اس نے قرآن مجید کی جو پوری ریڈنگ ہے اور سیرت مطہرہ کی پوری ریڈنگ ہے اور انبیاء کے بعثت کے مقاصد، اور اسی طریقے سے عام مسلمان کے دینی فرائض، یہاں تک بھی اس پولیٹیکل اسلام کے زیر اثر نظریات کوئی اور تھے، اور اس کو ثابت کیا جا رہا تھا قرآن مجید کی آیات سے۔ قرآن مجید کی خاص تھیمیٹک ریڈنگ تھی، ایک خاص تھیم کی روشنی میں، اور اس سے کچھ نتائج برآمد کیے جا رہے تھے۔ آج اسی کا ایک اور اگلا نظریہ، یا اسی کی ایک اور اگلی مثال ہے جس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ مسئلہ ہے سائنٹزم کا۔ ہم نے یہاں سائنس نہیں لکھا، سائنٹزم لکھا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کس طرح سائنس کے بدلتے نظریات کی روشنی میں مختلف زمانوں میں قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ جب سائنس کو الٹیمیٹ علم قرار دے دیا گیا اور الٹیمیٹ ٹروتھ قرار دے دیا گیا، تو سائنٹیفک تفسیر آف دا قرآن یہ ایک پوری تھیم بن گئی، پوری ایک کیٹیگری بن گئی تفسیر میں۔ اور اس کو ہماری
علمی دنیا میں نام کیا دیا گیا سائنٹیفک تفسیر کو؟ التفسیر العلمی. سائنٹیفک تفسیر کا عربی میں ترجمہ کیا گیا التفسیر العلمی. یعنی سائنٹیفک کا ترجمہ علمی سے کیا گیا. یعنی اس کے علاوہ جو تفسیر ہے وہ غیر علمی ہے گویا. علم کا اطلاق سائنس پہ کر دیا گیا کہ کل علم، العلم وہ سائنس ہے، تو سائنٹیفک تفسیر ہوگی التفسیر العلمی. اس میں کیا کیا کرشمے کیے گئے، کیسے کیسے قرآن کے ساتھ اللہ معاف کرے کھلواڑ ہوا ہے، اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، ان ساری باتوں کا کیا یہ مطلب ہے کہ قرآن میں سائنس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے؟ ایسا بھی نہیں. کس حد تک ہے، کس حد تک نہیں ہے، اس کو بھی دیکھنا. پھر جدید دور میں ماڈرن سائنس نے جو کچھ کیا، اس میں ایک مسلمانوں میں، چونکہ ظاہر ہے ہم کالونائزڈ بھی ہوئے، مرعوب بھی ہوئے، ابھی بھی مرعوب ہیں، تو ڈیفیٹسٹ اور اپولوجیٹک مینٹالٹی ہم سب کی ہے. اسی ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی کے تحت یہ آرگیومنٹ پیش کیا گیا کہ بھئی اصل میں تو یہ سارا کام مسلمان کر رہے تھے. سائنس میں ترقی تو مسلمان کر رہے تھے، اور سب دکھائیں گے مسلم سائنٹسٹس کا کنٹریبیوشن، اور کس طرح الجبرا جو ہے وہ الجابر تھا اصل میں، اور ایویسینا جو ہے وہ بو علی سینا تھے، اور فلاں فارابی تھے، فلاں ابن الہیثم تھے، اور کیمسٹری جو ہے اس اصل میں وہ یہ ہے، اور فلاں اور فلاں فلاں. تو وہ پورا ٹریس کر کے دکھائیں گے کہ مسلم سائنسدان پیک پر تھے اپنے علم کے. حادثہ یہ ہو گیا کہ امام غزالی پیدا ہو گئے علیہ الرحمہ. تحافت الفلاسفہ، اور اسی طریقے سے المنقذ من الضلال، ان کتابوں میں انہوں نے سائنس کی جو ہے نا وہ جڑ اکھیڑ دی بالکل. اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کی سائنٹیفک پروگرس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. تو امام غزالی علیہ رحمہ کو ڈسٹرائر آف مسلم سائنس کا لقب دیا جاتا ہے ہمارے اپولوجیٹک ڈیفیٹسٹ جو قسم کے جو سیکولر لبرل طبقہ ہے نا، کہ یہاں سے پٹری سے اتری ہے مسلم امت، اور اس کے بعد سے ہم ریکور نہیں کر پائے، اور ہم نے گرتے گرتے کورڈوبا، قرطبہ کی یونیورسٹیوں سے وہ بیٹن پکڑا دیا یورپ کو، اور آج دیکھیں یورپ کہاں پہنچ گیا. تو یہ اصل میں ہماری میراث ہے جو یورپ نے جس کو یہاں تک پہنچا دیا. یہ پورا ایک کلیم کیا جاتا ہے. آخر میں وقت بچا تو انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائنٹزم یا اور سائنس، اس میں فرق کیا ہے، اور جب علماء یا مولوی طبقہ کریٹیک کر رہا ہوتا ہے تو وہ کس پر کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں سائنس کسے کہتا ہے؟ سائنس ایک میتھڈ ہے نا، میتھڈ آف انکوائری ہے. سائنٹیفک میتھڈ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ پہلے ایک ہائپوتھیسس لاتے ہیں، کوئی ایک آپ کا خیال ہوتا ہے، اس ہائپوتھیسس کو آپ لیبورٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس ایکسپیریمنٹیشن کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں ان کو آپ کوانٹیفائی کرتے ہیں، ان کو آپ رجسٹر کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں. پھر ریپیٹڈ ایکسپیریمنٹیشن ہوتی رہتی ہے. اگر نتیجہ وہی نکلے تو آپ کچھ عرصے کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری تھیوری ہے، اور یہ تھیوری اتنی دفعہ ویلیڈیٹ ہو چکی ہے کہ اب اس کو ہم فیکٹ قرار دے دیں گے، وہ فیکٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہائپوتھیسس سے لے کر تھیوری اور فیکٹ تک پہنچنے کا پورا میتھڈ، اس کو سائنس کہا جاتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں سائنس سے مسئلہ ہے، تو اصل میں اس میتھڈ سے مسئلہ تھوڑی ہے.
ہمیں مسئلہ ہے کہ اس میتھڈ کا سکوپ آپ کیا بنا رہے ہیں، اس میتھڈ سے آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس میتھڈ سے آپ فزیکل دنیا کے فزیکل لاز ثابت کرتے رہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ سائنس سے آگے بڑھ کر سائنٹزم کا یہ کلیم ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ ہی اصل حقائق تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ کائنات کے بارے میں اصل حقائق تک پہنچنے کا واحد ذریعہ وہ سائنٹیفک میتھڈ ہے، یہ سائنٹزم کا کلیم ہے۔ تو اگر کوئی چیز کسی لیبورٹری میں اس پر ایکسپیریمنٹیشن نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب ہے وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ کسی کا اوپینین ہے، وہ کسی کی فینٹیسی ہے، وہ کسی کی کہانی ہے، وہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے؟ جو چیز سائنٹیفک ہے، یعنی سائنٹیفک ریلم کے اندر آتی ہے، سائنٹیفک میتھڈ کے دائرے کے اندر آتی ہے، جس چیز کو آپ ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے پروو یا ڈس پروو کر سکیں، وہی اصل حقیقت ہے۔ جو اس سائنٹیفک میتھڈ سے پروو نہیں ہو سکتی، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتی، وہ ہے نہیں۔ یعنی ایک پوزیشن نیوٹرلٹی کی اختیار کی کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں، لیکن یہ اصل میں بنیادی طور پر اس عدم انکار کے پیچھے بھی انکار ہی تھا۔ نتیجہ تو انکار ہی ہے نا، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اس سائنٹیفک میتھڈ سے پروو نہیں ہو سکتی، وہ اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو آپ سیدھا سیدھا انکار کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ ہے سائنٹزم سے، ٹھیک ہے، یہ ایشو ہے۔ سائنٹزم کو ڈیفائن کیسے کیا گیا؟ یہ ایک فلسفی ہے، ایک ورڈ آئی ایس ایم لگاؤ نا آخر میں، تو ازم ایک ورلڈ ویو اور میٹا نیریٹو، دنیا کو دیکھنے، جانچنے اور سمجھنے کا ایک ذریعہ۔ کلیم یہ ہے کہ سائنس ہر شے کو ثابت کر دے گی، جو چیز حقیقت ہے وہ سائنس سے ثابت ہو جائے گی، اور جو چیز ثابت نہیں ہو رہی سائنس سے، اس کا مطلب ہے وہ حقیقت نہیں۔ یہ کلیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ، اس کلیم کے ساتھ، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ساری دنیا کے جو تھنکرز ہیں، فلاسفرز ہیں، ان کو ایک بڑا مشکلہ اور اشکال ہے اس سائنٹزم کے ساتھ نا۔ اور وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ کہ بھئی آپ کا اپنا دعویٰ ہی آپ کے اپنے دعوے کو ریفیوٹ کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت نہیں ہو سکتی وہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ اپنے اس دعوے کو کسی لیب سے ثابت کر سکتے ہیں، کوئی ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں اس پر کہ سائنس ہی حقیقت تک پہنچنے کا ٹول اور ذریعہ ہے؟ آپ کا خود کا یہ کلیم، ایکسپیریمنٹ اس پر نہیں ہو سکتا، یہ کسی لیب میں اس پر ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے آپ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے، تو آپ کا خود کا یہ دعویٰ ان سائنٹیفک ہے۔ سائنٹزم خود ان سائنٹیفک ہے، پہلے تو یہی کہہ دیا گیا، یہی دعویٰ کر دیا گیا، یہی اس کی جڑ اکھیڑ دی گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی مسئلہ کیا ہے؟ سائنس کہہ رہی ہے بھائی اصل دنیا ہے فزیکل، ہم جو عالم غیب جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ میٹا فزیکل ہے، ٹھیک ہے، وہ فزیکل دنیا سے باہر کی چیز ہے۔ سائنٹزم کا یہ کہنا کہ دنیا ہے ہی صرف فزیکل، یہ دعویٰ خود ایک میٹا فزیکل کلیم ہے۔ یہ خود آپ کس سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ حقیقت نہیں ہے؟ آپ کے پاس کوئی اس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دینے کا کوئی سائنٹیفک بنیاد کی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا اس کلیم کو مانتی ہے، یعنی سائنسدانوں کی دنیا اس کلیم کو مانتی ہے کہ سائنس سے آپ کسی خدا کے تصور کو پروو یا ڈس پروو نہیں کر سکتے، اس کے پاس وہ ٹولز ہی نہیں ہے، اس کا وہ ڈومین ہی نہیں ہے، اس کا وہ میدان ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس سے خدا کو ثابت نہیں کر سکتے، یا خدا کے عدم وجود کو ثابت نہیں کر سکتے، یا وجود کو ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ کا اپنا یہ کلیم، یہ میٹا فزیکل کلیم ہے جس کی آپ خود نفی کر رہے ہیں، اسی بات کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ اس کا جواب دیا گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے
کہ اس کی وجہ سے ہمارا ڈومین چونکہ تفسیر ہے تو ہم تفسیر کو اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کلیم مان لیا جائے کہ بھئی سائنس ہی حقیقت تک پہنچنے کا اصل ذریعہ ہے، اور ہم قرآن کو بھی اس اصول پر پیش کریں گے، اور چونکہ قرآن سائنس کی بات کرتا ہے اور سائنٹیفک فیکٹس بیان کرتا ہے، اس لیے ہم اس کی کچھ باتیں درست سمجھ لیتے ہیں یا درست مان لیتے ہیں. اس میں گڑبڑ کیا ہے کہ آپ سائنس کی پلینگ فیلڈ پر کھڑے ہو کر قرآن کی حقانیت کا اقرار کر رہے ہیں. آپ قرآن کو اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ اس لیے مان رہے ہیں کہ اس میں سائنٹیفک فیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن میں سائنس میں فیکٹس بدلتے دیر نہیں لگتی. فیکٹس بدلتے دیر، جس کو آج فیکٹ کہا جا رہا ہے وہ کل ڈسپروو ہو سکتا. جس کو آج فیکٹ کہا جا رہا ہے وہ کل تبدیل ہو سکتا. تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے قرآن کے حوالے سے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھنا. حضرت شیخ الاسلام صاحب نے یہاں اس مسئلے کے تحت معجزات کے مسئلے کو بہت تفصیل سے ڈسکس کیا. یہ جس زمانے میں ہم نے ویسے مختصر اس پر پہلے بات کی تھی، سر سید احمد خان، اور کس طرح انہوں نے معجزات کا انکار کیا، اور فرشتوں کا، جنات کا، جنت اور جہنم کا، آدم اور ابلیس کا، ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب میٹافوریکل کلام ہے، یہ سب مجازی کلام ہے، اصل میں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کہی گئی. تو مسئلہ کیا تھا؟ جس زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پر اپنا تسلط جما لیا، ان کی پوری تہذیب آئی، ان کا پورا پولیٹیکل سٹرکچر آیا، ہم غلام تھے، مرعوب تھے. اس زمانے کی جو سائنس تھی، اس میں ایک یونیورسل لا سمجھا جاتا تھا. یعنی صرف فیکٹ نہیں، لا بن چکا تھا وہ اس زمانے میں، قانون بن چکا تھا. یونیورسل لا آف کازیشن، یعنی کاز افیکٹ. ہر شے کا ایک لفظ استعمال کیا سر سید کی، آپ کو تحریروں میں بہت نظر آئے گا، ایک لفظ نیچرل سینس. نیچرل سینس کیا ہے؟ ہر شے کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں، کچھ صفات ہیں، کچھ اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں، کچھ اس کی کوالٹیز ہیں، اور وہ ایبسولوٹ ہے. آگ کی یہ صفت کہ آگ جلاتی ہے، یہ ایبسولوٹ ہے. تو یہ امپاسبل ہے، یہ ان سائنٹیفک ہے، ارریشنل ہے، غیر عقلی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ کہیں آگ ہو اور وہ نہ جلائے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ پاسبل بھی نہیں ہے، سائنٹیفک بھی نہیں ہے، ریشنل بھی نہیں ہے، اور یہ عقلی بھی نہیں. کسی بھی پیمانے پر یہ ہو نہیں سکتا کہ آگ ہو اور نہ جلائے. چنانچہ سر سید کی اپنی عبارت کیا ہے؟ کہتے ہیں، ظاہر ہے اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن یہاں کیا گیا، ان دیئر ٹائمز، یعنی جو ابتدائی دور کے علماء اسلام تھے ان کے زمانے میں، نیچرل سینسز ہیڈ ناٹ ڈیولپڈ، ان کو نہیں پتا تھا اس کا. دیر واز نتھنگ ٹو ٹیل دیم آف دا لا آف نیچر اینڈ اسٹاپ دیم فرام ایرنگ، غلطی کرنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی تھی. For instance, there is no conclusive evidence about the story of Sayyidina Ibrahim alayhi salam that he was actually thrown into the fire. ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا کہ انہیں آگ میں باقاعدہ ڈالا گیا ہو. حالانکہ یہ کوئی ضعیف روایت یا کوئی اسرائیلیات یا کوئی کہانیاں تو ہیں نہیں، تاریخی ریکارڈ تھوڑی، یہ تو قرآن کے اپنے الفاظ. قرآن نے کیا کہا؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 68، 69 اور 70 میں، قالو، قوم کے لوگوں نے کہا، حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو اسے اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے.
قلنا تو ہم نے کہا یا نار اے آگ کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام یہ پر۔ بچی ہے نا وہ اس کا ارادو بھی بھی اچھا کیدا، نام ہے قوم کے لوگوں نے ان کے یہ خلاف چال اکثر چلی، چال چلنے کا ارادہ کیا، فجعلناہم الاخسرین، ہم نے انہیں ہی ناکام و خائب و خاسر کر دیا۔ اب اتنے واضح الفاظ کے بعد یہ کہنا کہ اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سوائے انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو آپ سیدھا سیدھا کہہ دینا کہ آپ کو یہ نہیں ماننا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور قرآن نے بھی یہ نہیں کہا، آپ آیت کا انکار کر دیں۔ قرآن کو مانتے ہوئے، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے آیت کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں ڈالا گیا، تو یہ اس کو کیا کہا جائے؟ تو کاز اینڈ افیکٹ اس قدر سر پہ سوار تھا اس زمانے میں کہ تمام معجزات کا انکار ہو گیا۔ اچھا، جہاں کسی انٹرپریٹیشن کی گنجائش تھی، کسی تعویل کی گنجائش تھی، وہ کر دی۔ مثال کے طور پر وہ جو مسئلہ ہے سمندر کا پھٹ جانا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر پھٹ گیا، اس کو کیسے مسئلہ حل کر دیا گا؟ بہت آسان ہے، یہ تو میٹافوریکل کلیم ہے، یہ تو ایک مجازی ایک بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ لو ٹائڈ اور ہائی ٹائڈ کا مسئلہ تھا، مد و جزر کا مسئلہ تھا۔ تو لو ٹائڈ تھی، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے بنی اسرائیل کے ساتھ، ہائی ٹائڈ ہوئی، فرعون غرق ہو گئے۔ لیکن قرآن مجید گنجائش نہیں چھوڑتا نا اپنے الفاظ میں، قرآن نے کیا کہا ہے؟ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْأَرْضِ فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اے موسیٰ ان کے لیے اپنے عصا سے سمندر میں خشک رستہ بنا دیجئے۔ یبسا کا لفظ اس ساری تھیری کی بے خونی کر دیتا ہے، یہ خشک رستہ کیسے بن گیا لو ٹائڈ میں؟ ہاں؟ یہ وہ پورا سمندر ہی پار کر گئے، پورا دریا ہی پار کر گئے۔ اور قرآن کا بیان کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو کیا ہوا؟ فَانْفَلَقَ، تو وہ سمندر پھٹ پڑا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دونوں طرف پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس کی کیا آپ تعویل کریں گے؟ کیا آپ اس کو سمجھائیں گے لو ٹائڈ اور ہائی ٹائڈ سے؟ صحیح؟ تو جنات، شیاطین اور اسی طریقے سے فرشتے اور ان سب چیزوں کا انکار ہو گیا۔ جی، نتیجہ یہی ہے، نتیجہ تو یہی ہے کہ قرآن کا انکار، نتیجہ تو یہی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب پچھلی صدی میں سائنٹیفک ریسرچ اور آگے بڑھی، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی آ گئی، اس کے بعد اب یہ ایک سائنسدان کا کلیم یہاں ذکر کر رہے ہیں، دا نیچر آف فزیکل ورلڈ، ایڈنگٹن کی کتاب ہے، اس میں وہ ایک سائنسدان یہ کلیم کر رہا ہے، سائنٹیفک ریسرچز ڈو ناٹ انڈیکیٹ این انٹرنزک constituent and inseparable quality or substance and nature of things، وہ جو ہر شے کے ایٹریبیوٹس ایبسولوٹ ہیں، اس کلیم کو ریفیوٹ کر دیں۔ اب کسی شے میں کوئی خاص کوالٹی اس کے ساتھ ایسے اس کی ذات میں جڑی ہوئی ہو، اس کو ہم نہیں مان سکتے، ضروری نہیں۔ یعنی اب یہ پاسبل ہے کہ آگ ہو اور نہ جلائے، ایسا بہت ناممکن لگتا ہے، حیران کن لگتا ہے، لیکن یہ پاسبل ہے۔ لہذا آج کی سائنس کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ سائنسدان یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ میریکلز کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ بھائی سائنسدان کو ڈیٹا چاہیے نا اس کو ایکسپیریمنٹیشن کے لیے، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں، لیکن وہ انکار نہیں کر سکتے کہ میریکلز ہو نہیں سکتے، معجزات ہو نہیں سکتے۔ آج یہ بات کہنا انسائنٹیفک ہے، معجزات کا انکار کرنا آج سائنس کے خلاف جائے گا، کیونکہ نہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا اس کو ثابت کرنے کے لیے ہے، نہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے، لہذا آپ زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں۔ صحیح؟ تو اس طرح سے نظریات بدلتے ہیں،
تو اب وہ سر سید کا سارا نیچرل سینس اور جس بنیاد پہ کھڑے ہو کے معجزات کا انکار کیا، وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی پچھلی صدی میں. ٹھیک. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے پیچھے چلتے ہیں مغرب سے کہ آج تک ہمیں نہیں پتا کہ یہ تھیوری ریفیوٹ ہو چکی، کاز اینڈ افیکٹ والی. اور آج بھی یہاں کے لبرل اور سائنسدان جو ہے وہ معجزات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خود انہیں نہیں پتا کہ یہ خود ان کا اپنا مذاق اڑا ہے. کہ وہ یہ کلیم کرنا ان کا کہ معجزات ان سائنٹیفک ہے، یہ کلیم خود ان سائنٹیفک ہے. لا الہ الا اللہ. تو کہتے ہیں the same has happened in connection with miracles, that at a time when Sir Syed Ahmed Khan and his henchmen were declaring them as impossible. کہہ رہے تھے معجزات تو possible ہی نہیں. Yet all scholars of science and philosophy had not toed in with Hume and Huxley in rejecting them. There were a large number of renowned scientists who believe in miracles, notably Newton. خود وہی نیوٹن جس نے کاز اینڈ افیکٹ کی ساری باتیں کی ہیں، جس کے لاز آف کنزرویشن آف ماس اینڈ انرجی، پتہ نہیں کون کون سے لاز آج بھی پڑھائے جاتے ہیں. اسی طرح فرائڈ، سمپسن، کیلن، لسٹر، یہ سب معجزات کے قائل تھے، سائنسدان ہوتے ہوئے بھی. The famous German scientist Lotze has written several articles in support of miracles and proved that miracles are in no way against common sense or science. نہ سائنس کے خلاف ہے نہ کامن سینس کے خلاف. لا الہ الا اللہ. ایک بڑی زبردست بحث کی ہے اسی کے تحت. ایک دعویٰ ہے کہ کوئی شے خلاف العقل ہے، اگینسٹ ریزننگ. یہ کہنا کہ معجزات خلاف العقل ہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معجزات ما وراء العقل ہیں، سرپاسنگ ریزننگ یا بیونڈ ریزننگ. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہماری عقل میں نہیں آ رہا، لیکن ہر وہ چیز جو عقل میں نہ آئے وہ عقل کے خلاف ہے، یہ دعویٰ آپ نے کیسے کر دیا؟ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، عقل کے خلاف ہے. گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتا ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہا تھا نا، جس زمانے میں یہاں انگریز جو ہے وہ ریلوے لائن بچھا رہا تھا اور ٹرین چلا رہا تھا، اس زمانے میں آپ ہندوستان کے کسی دیہات میں جا کے کسی ایسے آدمی کو جس نے کبھی بھی گاؤں سے باہر نہ نکلا ہو، اس سے آپ کہیں کہ ایک ایسی گھوڑا گاڑی ہے جو گھوڑوں کے بغیر چلتی ہے اور اس سے دھواں نکلتا ہے اور اتنے ٹنوں جو ہے وہ وزن اٹھا کے لے جاتی ہے اور اتنی سپیڈ سے دوڑتی ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے انکار ہی کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے اس کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. تو جس چیز کو اس نے کبھی آبزرو ہی نہیں کیا، تو امیجنیشن ہمیشہ آبزرویشن کے تابع ہوتی ہے، تصورات ہمیشہ مشاہدات کے تابع ہوتے ہیں. تو جس چیز کا مشاہدہ ہی نہیں ہوا، جس چیز کی آبزرویشن ہی نہیں ہوئی، اس کو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اور یہی سوچے گا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، حالانکہ ہو رہا ہے دنیا میں. ہاں جی جی. جی جی. اچھا. ہوں. جی جی. نہیں کھود سکا. ہاں جی بالکل. بالکل بالکل کرامات تو ہیں برحق ہے. ہم تو عقیدہ تحاویہ میں یہ بات درج ہے، ہمارے عقائد میں یہ بات داخل ہے، کرامات الاولیاء برحق. صحیح بات. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ایسٹونیشنگ لگتی ہیں، عجوبہ لگتی ہیں، حیرت انگیز لگتی ہیں، لیکن حیرت انگیز ہونے کا مطلب خلاف العقل ہونا نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی گڑبڑ ہے جو لوگ کرتے ہیں. ایک یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ
ایک بات جو قرآن نے نہیں کہی وہ قرآن کی طرف زبردستی منسوب کر دی. یعنی کوئی سائنٹیفک تھیوری ہے، اس کو زبردستی قرآن کی کسی آیت سے برآمد کرنا، اور یہ کہنا کہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ کلیم کر دیا تھا جو آج سائنس کہہ رہی ہے. اس میں زور زبردستی کی صورت کیا ہوتی ہے وہ ذرا مثال کے طور پر دیکھ لیں. لا الہ الا اللہ. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30. رتق و فتق کی بحث ہم ایک دفعہ کر چکے ہیں اس سے پہلے اس آیت پر نا. اکثر یہ بگ بینگ کی تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے. اولم یر الذین کفروا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. ایک لفظ آیا رتق اور ایک آیا فتق. ٹھیک ہے، کہ آسمان و زمین رتق تھے، ہم نے فتق کر دیا. اب رتق و فتق عربی میں اس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہے کہ بند تھے، ہم نے انہیں کھول دیا. صحیح. تو یہ مفہوم ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ بھی اس لیے نہیں ہے کہ بہت آسان اس کی انٹرپریٹیشن ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی میں کسی پیغمبر کو بھیجتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تکلیفوں میں گھیرتے ہیں اس قوم کو. یہ سورہ نعام میں بھی اللہ کی سنت بیان ہوئی ہے، سورہ اعراف میں بھی بیان ہوئی، کئی مقامات پر آیا. کیوں؟ کیونکہ جب تکلیفیں آتی ہیں، سختی آتی ہیں، تو اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے، تو پیغمبر کی بات ماننا آسان ہو جاتا. صحیح. تو یہ قحط اور پھر خوشحالی کا بیان ہے. کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین بند تھے، یعنی آسمان سے بارش نہیں برس رہی تھی، زمین سے غلہ نہیں اگ رہا تھا. فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. یعنی آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے غلہ نکلنے لگا. اب یہ مفہوم بالکل واضح ہے، بالکل صاف ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں. دوسرا مفہوم رتق و فتق کا یہ ہے کہ جڑے ہوئے تھے، ہم نے جدا جدا کر دیا. صحیح؟ تو آسمان و زمین جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کر دیا. یہ ایک مفہوم، ایک الفاظ میں ایک گنجائش ہے اس معنی کی. صحیح، گنجائش ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ بہت ساری مرادیں ہو سکتی ہیں. زبردستی کر کے یہ کنکلوزیو فیکٹ کے طور پر اس کو پیش کیا گیا کہ دیکھو، آیت اس تھیری کو 1400 سال پہلے سے بیان کر رہی ہے جو پچھلی صدی میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ساری کائنات ایک نیبیولا تھا، ایک پوائنٹ آف انرجی تھا. ٹھیک ہے، اور ایک دھماکہ ہوا، ایک زبردست ایکسپلوژن ہوا، اور اس کے بعد سے پھر یہ کائنات وجود میں آئی. مسئلہ اب یہ ہے کہ آج آپ ذرا یہ اے آئی سے پوچھیں اور گوگل پہ سرچ کریں کریٹیک آن دا بگ بینگ تھیوری. صحیح. اسی لیے اس کو کبھی بھی بگ بینگ فیکٹ نہیں کہا گیا، ہمیشہ تھیوری کہا گیا اسے. صحیح. تو کریٹیک آن دا بگ بینگ تھیوری اگر آپ اس وقت سرچ کریں اور اس نکالیں تو ایک پوری دنیا ہے جو اس وقت کریٹیک کر رہی ہے. اور این ممکن ہے کہ کچھ عرصے میں یہ آپ کی ٹیکسٹ بکس جو سائنس کی ٹیکسٹ بکس آج یہ پڑھا رہی ہیں تھیوری، وہ پڑھانا چھوڑ دیں. این ممکن ہے. ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں نہیں پتا. ہمیں اتنا پتا ہے،
حق الیقین کے درجے میں پتا ہے کہ قرآن اس آیت میں یہ بات نہیں کر رہا یہ تھیری نہیں پیش کر رہا، بس اتنا ہمیں پتا ہے، وہ صحیح ہو وہ غلط ہو وہ سائنسدان جانے، وہ ان کا ڈومین ہے، ہمیں اتنا پتا ہے کہ قرآن یہاں وہ یہ بات نہیں بیان کر رہا۔ ایک اور مثال لیں، ہاں اب اس آیت کی آپ تفسیر جا کر دیکھیں کیا کیا اس کے بارے میں کہا گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قرآن مجید نے بگ بینگ تھیری کو آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے، ہمیں اس کلیم سے مسئلہ ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ تفسیروں میں دیکھیں کیا کہا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، کم سے کم یہ تھیری نہیں پیش کر رہا قرآن۔ صحیح، ایک اور مثال لے لیں۔ جی جی بالکل، یعنی وہاں اس بات کا ذکر تو نہیں ہے نا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے اللہ نے ان کو جدا جدا کر دیا، یہ تو نہیں ہے نا، اللہ نے 6 دنوں میں آسمان زمین بنائے بس۔ تو اس سے اس یعنی اس تصور کی نہ ہم تصدیق کر رہے ہیں نہ ہم تکذیب کر رہے ہیں، ہمیں اس سے دلچسپی ہی نہیں ہے۔ جناب، ایک زمانہ تھا جب دنیا سمجھتی تھی کہ زمین ساکن ہے اور پوری کائنات ریوالو کر رہی ہے زمین کے گرد، زمین تھی یہ جیو سینٹرک یونیورس کا کانسیپٹ تھا نا، کہ کائنات جو ہے اس کی مرکزی جو باڈی ہے وہ زمین ہے، چونکہ ہم اس پر ہیں تو بھائی مرکزی شان اس کی ہونی چاہیے، اور سب چیزیں ہمیں نظر آتا ہے، سورج ادھر سے طلوع ہو رہا ہے ادھر غروب ہو رہا ہے، چاند طلوع ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے، تو سب چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں۔ تو اس زمانے میں جن لوگوں کو یہ شوق تھا کہ ہم ہر سائنٹیفک فیکٹ قرآن سے برآمد کریں، انہوں نے یہ آیت پیش کر دی، امن جعل الارض قرارا، کیا تمہارے معبود برحق ہیں یا وہ ذات جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ اب جائے قرار کا مطلب ہمیشہ سے یہ بیان ہوتا چلا آ رہا ہے کہ بھائی اس کو یہ ہلتی نہیں ہے تمہیں لے کے، ٹھیک ہے، اور ہر وقت زلزلے آتے رہے تو آدمی کیسے زندگی گزارے گا، اس کو اسٹیبل بنایا ہے ساکن بنایا ہے، یہ مطلب اس کا ہمیشہ سے لیا جاتا رہا۔ اب یہاں سے یہ برآمد کیا کہ زمین کا قرار ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین چل نہیں رہی، زمین سٹیٹک ہے، جب زمین سٹیٹک ہے تو باقی سب چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں، تو جناب پرابلم سالوڈ، تھیری ثابت ہو گئی، پھر نظریہ تبدیل ہو گیا سائنس کا۔ اور آج کی دنیا میں یہ کہنا کہ زمین سٹیٹک ہے، یہ سائنس کی دنیا میں کلمہ کفر کہنے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے بہت بڑی گستاخی کر دی کوئی یہ کہنا۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ جب یہ نظریہ تبدیل ہوا تو ایک اور دوسری آیت سے وہ نظریہ بھی برآمد ہو گیا وہ بھی شاید اسی صورت کے آخر میں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہاں پر ہاں یہ آگے اسی صورت کی آگے جا کے ایک آیت ہے، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، یعنی بھی آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں کہ اور سمجھتے ہیں کہ یہ جامد ہے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ یہ تو بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ پہاڑ جو ہیں وہ جیسے سورہ قارعہ میں آیا نا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی دھنکی ہوئی روئی کی طرح، اون کی طرح یہ پہاڑ جو ہیں وہ چل رہے ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ قیامت کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ ابھی کا ذکر ہو رہا ہے، پہاڑ چل رہے ہیں، پہاڑ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ زمین گھوم رہی ہے، زمین چل رہی ہے، دیکھیں قرآن نے ثابت کر دیا زمین چل رہی ہے، حالانکہ ذکر کہاں کا ہو رہا ہے؟ آخرت کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل بات کیا ہے، قرآن نے نہ یہ کہیں کہا کہ زمین ساکن ہے، نہ قرآن نے کہیں کہا کہ زمین چل رہی ہے، یہ قرآن کا موضوع ہی نہیں، یہ قرآن کا موضوع ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور زبردستی الفاظ سے چھیڑ چھاڑ کر کے زبردستی نکالنا،
جب یہ موضوع میں پڑھ رہا تھا تو آج پہلی دفعہ اسی صورت کی ایک اور آیت کے حوالے سے ایک انکشاف ہوا کہ آج تک ہم نے اس پر تو غور ہی نہیں کیا کہ قرآن کیا کہہ رہا تھا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ہمارا فیصلہ ان پر واقع ہوگا، یعنی قیامت قریب آئے گی، اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ نکالیں گے، تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا. ٹھیک ہے. دابہ کا لغوی معنی ما یدب علی الارض، ہر وہ شے جو زمین پر چلے. تو جانوروں کے لیے، جانداروں کے لیے دابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے نا، ایک جانور زمین سے نکلے گا، جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے. کوہ صفا سے ایک پہاڑ، ایک جانور نکلے گا، ساری دنیا میں گھومے پھرے گا. جس انسان کے سامنے سے گزر جائے گا اس کے ماتھے پر کفر یا ایمان وہ لکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور یہ جانور نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند. یہ اس کی تفسیر ہے، بہت واضح. ایک پتہ نہیں پاکستانی سائنسدان ہے، انہوں نے سائنٹیفک تفسیر لکھی، کہا کہ بھئی یہ لوگوں کو دابہ کا مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی. دابہ سے مراد تو سیٹلائٹ ہے، بھائی زمین سے نکلتی ہے نا، فضا میں جاتی ہے. تو کلمہم، اور وہ کمیونیکیٹ بھی کرتی ہے. کیسا بٹھایا ہے، شاندار. اب اس پر آدمی ہنسے یا روئے کہ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہوتا ہے پھر کوئی انتہا نہیں ہے نا پھر اس کی. پھر آپ ہر آیت کا کوئی بھی مطلب بیان کر دیں نا، پھر کچھ سبسٹنس قرآن میں رہے گا ہی نہیں. ہر چیز مجازی ہے، ہر چیز شاعری ہے، ہر چیز تخیل ہے، کچھ بھی نکال لیں آپ اس میں سے. یہ گڑبڑیں ہوتی ہیں پھر اس نقطہ نظر کے تحت. تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے. قرآن میں اگر کوئی چیز، کوئی سائنٹیفک فیکٹ بیان ہوا بھی ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے. یعنی سائنس کے حوالے سے نظریہ ایک مفسر کا، اہل سنت کے ایک مفسر کا کیا ہونا چاہیے. کہتے ہیں اینی سائنٹیفک ریالٹی مینشنڈ ان دا قرآن از اونلی ان پاسنگ، یہ مقصد نہیں ہے، محض تذکرہ ہے. Its real objective is to reflect on the supreme authority of Allah and to strengthen the faith. ایمان مضبوط کرنا اصل مقصد ہے قرآن کا. Hence, it is totally wrong to consider the Quran as a source of information on science. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ میڈیکل کی کتاب سے کوئی قانون ثابت کرنے کی کوشش کریں، کوئی لا ثابت کرنے کی کوشش کریں. بھائی میڈیکل کی کتاب میڈیکل کی کتاب ہے، اس کا لا سے کوئی تعلق تھوڑی، قانون سے یا انجینئرنگ سے کوئی تعلق تھوڑی. ایسے ہی قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یہ اس لیے نہیں آئی کہ سائنٹیفک فیکٹس اس سے ثابت ہوں. آج کے دور کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو سرو کر رہے ہیں یہ محنت کر کے کہ قرآن سے ہر پریویلنگ سائنٹیفک تھیوری ہم ثابت کریں. وہ سمجھتے ہیں ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ قرآن کا عیب اور نقص شمار کرتے ہیں کہ کوئی سائنٹیفک فیکٹ ہو اور قرآن میں نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ ملیں گے نا آپ کو جو کہیں گے بھئی یہ تو قرآن کی خرابی ہوگی اگر قرآن میں کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں. تو قرآن میں تو ہر سائنٹیفک فیکٹ ملنا چاہیے، یہ اس کے خدائی کلام ہونے کی دلیل ہے. بھئی یہ دعویٰ آپ نے کس بنیاد پر کیا؟ کیا قرآن نے خود یہ دعویٰ کیا ہے؟ کہیں کہیں نہیں کیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا؟ کیا ہمارے اسلاف میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا؟ نہیں. زیادہ سے زیادہ اگر اس نقطہ نظر پر ہمارے مفسرین نے، ہمارے بڑوں نے کچھ کہا ہے تو وہ یہ کہ قرآن مجید میں اشارات ہوں گے. ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہر شے کی طرف اشارہ ہوگا، لیکن ایک اہم مسئلہ، ایک ہے کنکلوزیو آیت قرآن کی، ایک ہے پریزمپشن یا پریزمپٹیو کلیم، سائنس کا ہو یا کسی بھی اور ڈومین کا ہو. جب بھی ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا
تو قرآن میں جو کچھ قطعی درجے میں کہا گیا ہے اس کو ہم سائنس کے پرزمپٹیو یا اندازے یا خیالی بات کے بالمقابل رد نہیں کریں گے جب ٹکراؤ ہوگا. جیسے مثال لے لیں، قرآن کی کنکلوزیو آیت ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ ہم؟ مٹی سے ہوئی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود تخلیق فرمایا آدم علیہ السلام کا جسم. یہ بھی قرآن سے براہ راست ثابت ہے. جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو سورہ صاد میں آتا ہے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا ما خلقت بیدیہ، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا، تم نے اسے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ کریشنسٹ ویو ہے. کہ انسان باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا. اس کے بالمقابل ایک پریزمپٹیو کلیم ہے سائنس کا، اور وہ کیا ہے؟ نظریہ ارتقا. کہ زندگی کا آغاز ایک سنگل سیل امیبا سے ہوا تھا، یونی سیلولر آرگینزم سے. اور پھر وہ اس میں ایولیوشن ہوتا رہا، اس میں ارتقا ہوتا رہا، وہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا یہاں تک کہ بندروں تک پہنچے، بندروں سے انسان تک پہنچ گئے. ہوموسیپینز اور پتہ نہیں کون کون سے درمیان میں سٹیجز ہیں اس کے بعد. ہاں، یہ اور سپیریئر ریس ہو گئی. تو پورا سروائیول آف دا فٹسٹ اور پورا جو ایولیوشنری مائنڈ سیٹ ہے، اب یہ آبزرویشنز کی بنیاد پر ہے، اور وہ بھی آبزرویشنز بھی خیالی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ اس کی کریٹیک دیکھیں نا، تو ایک جیسے مثال کی بلی ہے. ٹھیک ہے، بلی کی ایک نسل اور دوسری نسل میں جو فرق ہے، اس کی بنیاد پر آپ یہ کلیم کریں کہ یہاں ایولیوشن ہوئی ہے. تو اس کی بنیاد پر آپ یہ کلیم کریں کہ جناب بندر جو ہے وہ انسان میں تبدیل ہو سکتا ہے. کتنا بڑا جمپ ہے نا. یعنی ایک مخلوق کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، جینیٹک تبدیلیاں ہوئی ہیں، تو اس کا تو کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایک سپیشیز دوسری سپیشیز میں تبدیل ہو گئی. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. جو کاربن ڈیٹنگ کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں اتنے لاکھوں سال پہلے یہ تھا، پھر اتنے لاکھوں سال پہلے یہ تھا، پھر اس کاربن ڈیٹنگ پر آپ اب پوری پوری جو ہے وہ کتابیں ہیں کہ یہ کاربن ڈیٹنگ خود انکنکلوسیو ہے. صحیح. کاربن ڈیٹنگ ہاف لائف کی بنیاد پر ہوتی ہے، ریڈیشن کی ہاف لائف کی بنیاد پر، اور اس کی وجہ سے امپیریکل ٹیسٹ غلط ثابت ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز اتنی پرانی ہے، اس کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی، پتا چلا وہ 2 لاکھ سال پہلے کی چیز بتا رہا ہے. تو اب اس پر یعنی اس کی ہم تو اس میں نہیں جا رہے پورے کریٹیک میں. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک کلیم ہے، ایک دعویٰ ہے جس کو ابھی تک ثابت نہیں کیا جا سکا، کنکلوزیولی ثابت نہیں کیا جا سکا. خود سائنسدان اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک تھیری، دنیا کو سمجھنے سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، لیکن ایک تھیری ہے جس کو ایوولوشن کہا جاتا ہے. یہ ایوولوشن ایک طرف انسان کی تخلیق کو سمجھانے کے لیے ایوولوشنسٹ ویو، اور دوسری طرف کریشنسٹ ویو. جب ان کا آپس میں تضاد آئے گا، یہ جب آپس میں ٹکرائیں گے، تو کریشنسٹ ویو قرآن کی صاف آیت سے ثابت ہے، ایوولوشنسٹ ویو ایک پریزمپٹیو کلیم ہے. تو ہم ہمیشہ ترجیح اس کو دیں گے، ہمیشہ. اگر اس اصول کے تحت چلیں تو آپ جتنے بھی نظریات قرآن پر پیش کرنا چاہیں کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. Where no information of a scientific subject is found, it would be wrong to distort the words of the Quran to accommodate scientific facts into it. صحیح. دابا کو سیٹلائٹ کہنا،
سورہ رحمان میں لا تنفذون الا بسلطان، تم آسمان و زمین کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے مگر سلطان کے ذریعے. وہ سلطان آج راکٹ جناب ہمارے پاس دستیاب ہو چکا ہے. اور فتح الفلاں اور فلاں فلاں اور فلاں، یہ جسارتیں، یہ گڑبڑ ہے. لا الہ الا اللہ. اب آ جائیں امام غزالی پہ. یعنی سائنس کے پورے تصور کو، یا اس کی ضرورت کو، یا اس کی اہمیت کو، یا اس کے بارے میں مذہب کا کیا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے، ہمارے بڑوں کا کیا رویہ رہا ہے. تو ہم نے بالکل شروع میں علوم القرآن کا جب آغاز کیا تھا اور وحی کا موضوع دیکھا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی آپ کے پاس علم یا نالج کے سورسز کیا ہیں. ہم؟ اس کے سورسز آف نالج. سب سے پہلے کیا ہے؟ یعنی اگر آپ بالکل بیسک سے شروع کریں نا، کسی چیز کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات حاصل ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ حواس خمسہ سے. ٹھیک ہے، تو پہلے وہ حواس خمسہ تھے، اب پتہ نہیں سبا تک پہنچ گئے. سکس سینس تو بہت پہلے آ چکا تھا، آج کل کہتے ہیں کوئی سیونتھ سینس بھی آیا. اب سیون بھی آ گئے. بہرحال اصطلاحاً حواس خمسہ ہی کہا جاتا ہے. اے آئی ساتواں ہے. صحیح. ہاں اس کے تو حواس ہی ختم ہو گئے، صحیح بات ہے. اس کے آگے تو حواس ہی ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، تو سینسز، بیسک ڈیٹا گیدرنگ ٹولز آپ کے پاس آپ کے سینسز ہیں. اسی میں انٹیوشن کو شامل کر لیں تو وہ چھٹا ہو جاتا ہے. وجدان. لا الہ الا اللہ. دوسرا پھر عقل یا انٹلیکٹ. ان سینسز سے آپ نتائج نکالتے ہیں نا، یہاں تک کہ آپ کو پھر سارے سینسز کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے. جیسے آپ نے کئی مرتبہ تجربہ کر لیا کہ جہاں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں دھواں ہوتا ہے، تو آئندہ کبھی آپ کو صرف دھواں نظر آئے گا تو آپ لاجیکلی یہ ایکسٹراپولیٹ کر لیں گے کہ آگ لگی ہوئی ہے. حالانکہ اس آگ کو آپ نے نہیں دیکھا نہ، بہت دور سے دھواں نظر آ رہا ہے نا آپ نے تو آگ کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کہیں گے کہ آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ آپ کی انٹلیکٹ ہے، عقل کا کام ہے کہ وہ اس طرح سے نتائج برآمد کرتی ہے. یہ دو چیزیں یہ بتا سکتی ہیں واٹ از. اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. گڑبڑ کہاں آتی ہے؟ واٹ شوڈ بی. اس سوال کا جواب بھی اگر آپ انہی دو سے معلوم کریں تو یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. کیا ہونا چاہیے یہ نہ آپ کی عقل بتائے گی، کیونکہ عقل لمیٹڈ ہے اس ڈیٹا پر جو آپ کے سینسس سے آپ کو ملا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی. اس سوال کے جواب کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ کو تیسری طرف جانا پڑے گا، اور وہ ہے وحی. ٹھیک ہے، ریویلیشن. یہ بتائے گی کیا ہونا چاہیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. سائنٹزم کا کلیم یہ ہے کہ موریلٹی، واٹ شوڈ بی، خیر اور شر، یہ بھی سائنس سے طے ہوگا. اس کو ہم ریفیوٹ کرتے ہیں، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. کہتا ہے بھائی یہ ڈومین وحی کا ہے، یہ آپ کی عقل کا، آپ کے تجربات کا، آپ کی ایکسپیریمنٹیشن کا، آپ کی سائنس کا یہ ڈومین نہیں. وہ صرف یہ بتا سکتی ہے یہ ہو رہا ہے. یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. امام غزالی علیہ رحمہ کے دور تک
ظاہر ہے مسلمان عروج میں تھے اس وقت دنیا بھر میں، پولیٹیکل پاور بھی تھی اور علوم بھی پروان چڑھ رہے تھے، دینی علوم بھی، عصری علوم بھی۔ بعض لوگوں نے گڑبڑیں شروع کی۔ یہ جتنے آپ کو مسلم سائنٹسٹس کے نام ملیں گے نا، جتنے اے ٹو زی سارے، ان میں سے سارے وہ تھے جو عقیدے کی سطح پہ اہل سنت سے خارج تھے۔ یہ بات کوئی نہیں بتاتا، ٹھیک ہے؟ یہ جو حکما کہلاتے تھے، ٹھیک ہے، اور فلاسفہ کہلاتے تھے، عقیدے کی سطح پہ کوئی جناب معتزلی تھا، تو کوئی جناب باطنی تھا، تو کوئی جناب کچھ تھا، تو کوئی کچھ تھا۔ یعنی عقیدے میں گڑبڑ ہوئی تو وہ اس میدان میں لگ گئے کہ سائنٹیفک علوم میں وہاں وہاں تک ہم پہنچے جہاں شریعت بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہی، وہ شریعت کی باؤنڈریز کو توڑ کر وہ آگے بڑھ رہے تھے، جس پر پھر امام غزالی علیہ رحمہ نے نقد کیا آ کر المنقذ من الضلال اور تحافت الفلاسفہ وغیرہ میں آ کر، ٹھیک ہے؟ تو بگڑے ہوئے لوگوں کو انہوں نے ذرا قدغن لگائی ان پر نا، جس کی وجہ سے آج ساری دنیا شور مچا رہی ہے کہ امام غزالی نے مسلمانوں کی سائنٹیفک پروگرس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ امام غزالی کیا کہہ رہے تھے وہ ہم آگے دیکھیں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا، ٹھیک ہے؟ عقیدے کی سطح پہ گڑبڑ لوگ تھے جنہوں نے پھر جا کر، کیونکہ آپ دیکھیں نا، یہ اس سوال کو ہم نے پہلے بھی کسی ورک شاپ میں ایڈریس کیا تھا کہ اب یہ جو مثال کے طور پر ایٹامک بام کا مسئلہ ہے، صحیح ہے نا؟ اب یہ اعتراض کہ جناب مسلمانوں نے کیوں نہیں سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا؟ تو جس زمانے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس زمانے میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہمارے علماء نے آ کے روک لگائی اس پر۔ وہ روک یہ لگائی کہ بھائی کوئی ایسا ہتھیار جس کے وکٹم کو آپ متعین نہ کر سکیں اس کے چلانے سے پہلے، یہ مسلمان ایجاد نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ شریعت نے جہاد کو بھی مہذب کیا نا، اس کے بھی اصول متعین کیے۔ بھائی شریعت یہ کہہ رہی ہے آپ کسی بچے کو نہیں ماریں گے جنگ کے دوران، کسی عورت کو نہیں ماریں گے، کسی نان کمبیٹنٹ کو نہیں ماریں گے جو آپ سے جنگ میں شریک نہیں ہے، کسی مذہبی پیشوا جو جنگ میں شریک نہیں ہے اس کو نہیں ماریں گے، آپ درخت نہیں اکھاڑیں گے، آپ فصلیں نہیں جلائیں گے، آپ یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، پورا کوڈ آف کنڈکٹ جہاد کا وہ شریعت نے دیا ہوا۔ اب میزائل یا اٹامک بام میں کیا آپ یہ تفریق کر سکتے ہیں کہ کس کو لگے گا کس کو نہیں لگے گا، کون مرے گا کون نہیں مرے گا؟ اسپیسیفک ٹارگٹ نہیں ہوتا، ماس اسکیل ڈسٹرکشن ہوتی ہے۔ شریعت اس کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ اس لیے ایجاد تو نہیں کیا مسلمانوں نے، کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ ہاں، اب جب کہ بن چکا ہے ڈیٹرنس کے طور پہ حاصل کریں گے، اور کیا۔ اور اس وقت پاکستان کا اٹامک پاور ہونا ایک نعمت ہے، لیکن فرسٹ یوز پالیسی مسلمانوں کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ یہیں سے اس کلیم کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں تو مسلمان ترقی کر رہے تھے، امام غزالی علیہ رحمہ نے آ کر یہ کر دیا، روک لگا دی، گرا دیا، پوری پروگرس کو بٹھا دیا، اور گرتے گرتے ہم نے وہ بیٹن تھما دیا یورپ کو، اور وہ جناب ڈار کے جس سے نکل کے وہ انلائٹنڈ ہو گئے، اور آج دنیا چاند پہ اور مریخ پہ اور مارس پہ پہنچی ہوئی ہے۔ ہمارے اساتذہ میں سے ان کے بیانات آپ ذرا سن سکتے ہیں، ہمارے غز نام سے یوٹیوب کا ان کا چینل ہے، ڈاکٹر رشید ارشد صاحب۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی اس خیال سے اور اس افسانے سے باہر نکل آؤ کہ اگر مسلمان یہی کچھ کر رہے ہوتے اور یہ روک نہ لگائی ہوتی تو، اور زوال نہ آیا ہوتا مسلمانوں پہ، تو آج بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا، مسلمان وہی سب کچھ کر رہے ہوتے جو مغرب کر رہی۔ نہیں بھائی،
مغرب نے جو کچھ کیا وہ پاسبل ہی اس وقت تھا جب انہوں نے انسان کی اور اس زندگی کی مقاصد کی ہر چیز کو ریڈیفائن کیا. انسان کو ریڈیفائن کیا. انسان عبد اللہ سمجھا جاتا تھا ٹریڈیشنل ویو میں. انہوں نے اس کو ریڈیفائن کر دیا کہ نہیں، انسان عبد اللہ نہیں ہے، انسان ایک بایو کیمیکل سوشل پلیجر سیکنگ اینیمل ہے. جب یہ ڈیفینیشن آپ نے انسان کی تبدیل کی ہے، اور جب آپ نے اس پوری کائنات کے بارے میں اپنے نظریات تبدیل کیے ہیں، تب جا کے وہ ترقی پاسبل ہوئی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. مسلمانوں کے ہاتھ میں دنیا کی باغ ڈور رہتی، یہ سب کچھ نہیں ملتا آپ کو جو اس وقت ویسٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. پوری تسلی رکھنی چاہیے، اس کے پورے دلائل ہیں. اس پر پھر کبھی اور انشاءاللہ کوئی سیشن کریں گے تو تفصیلی بات کریں گے. تو یہ سمجھنا کہ جناب یہ وہی سائنٹیفک پروگرس ہے جو مسلمان کر رہے تھے، بعد میں ویسٹ نے شروع کر دی. فنڈامنٹل ڈفرنس ہے. مسلمان کر رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے شریعت کے اصولوں کے تحت رہتے ہوئے، انسان کی لمیٹیشنز کو تسلیم کرتے ہوئے. اس پروگرس میں بھی لمیٹیشنز تھیں، اور جو زیادہ نمایاں ہوئے وہ لوگ جو ان لمیٹیشنز کو بائی پاس کر کے باہر نکلے. وہی لوگ زیادہ پھر ویسٹ میں بھی نمایاں ہوئے، اور ان کی چیزوں کو پھر آگے ڈیولپ کیا گیا. مسلمان کبھی بھی یہ سب کچھ پیش نہیں کر سکتے تھے دنیا کو جو اس وقت ویسٹ پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جہاں اب انسانیت، اب تو مقصد کیا ہے، یعنی اس ویسٹ کے پروجیکٹ کا فائنل گول اور مقصد کیا ہے جس کو وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہیومن اور مشین ایک ہو جائیں. صحیح. موت کے تصور کو کسی طرح ہم ڈیفیٹ کر دیں. ساری میڈیکل سائنس کا اس وقت مقصد کیا ہے؟ موت کو شکست دینا، لائف سپین کو بڑھانا. ٹھیک ہے. تو یہ مقاصد تو کبھی بھی مسلمانوں کے نہیں تھے، کبھی بھی نہیں تھے. امام غزالی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں تحافہ میں اور المنقذ من الضلال اور دیگر اپنی کتابوں میں؟ انہوں نے سائنس کو مختلف اس کے سب ڈومینز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بھائی پوری سائنس پر ایک حکم نہیں لگتا، اس کو آپ کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا اس کے سب ڈومینز میں. ایک ہے سائنس کسی شے کو ایکسپلین کیسے کرتی ہے، اس کی ایک لینگویج ہے نا، میتھمیٹکس اور لاجک. ٹھیک ہے. تو منطق تو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، ریاضی بھی پڑھائی جاتی ہے. تو منطق اور لاجک میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. لاجیکل انفرنس، ڈیڈکشن، انڈکشن، پریمیسز کو سیٹ کرنا، میجر پریمیسز، مائنر پریمیسز، اس سے پھر کوئی نتیجہ نکلنا، تھیسز، اینٹی تھیسز، اس سے کچھ نتائج نکالنا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو لینگویج ہے سائنس کی، اس کو استعمال کر کے آپ دنیا کی چیزوں کو سمجھائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. پھر ہے مثال کے طور پر فزکس اور میڈیسن. یہ والی جو فیلڈز ہیں جو انسان کے لیے دنیا میں مختلف مسائل کے موقع پر سہولت فراہم کرتی. بیماری کے موقع پر آپ میڈیسن سے اپنا علاج کر لیتے ہیں. فزکس کو استعمال کرتے ہوئے آپ بھاری بھرکم کاموں کو آسانی سے انجام دے لیتے ہیں. صحیح. کہتے ہیں ود کوشن، احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرنا. اس کا حکم شریعت میں کیا ہے؟ فرض کفایہ. یہ صرف مباح اور جائز نہیں ہے، یہ فرض ہے مسلمانوں پہ. فرض کفایہ. فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یعنی اتنے لوگ ادا کر لیں کہ ضرورت پوری ہو جائے تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا. جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ محلے کے ادا کر لیں سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہگار. تو اتنا اپنے زمانے کی طب اور یہ بقیہ جو علوم ہیں، عصری علوم جو لوگوں کی زندگی میں سہولت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں،
اتنا ان علوم میں مہارت اور اتنے لوگوں کا ان علوم میں مہارت حاصل کرنا کہ مسلمان ان علوم میں غیر مسلموں کے تابع نہ رہیں، محتاج نہ رہیں، یعنی وہ اپنی یہ ضروریات خود سے اپنی شرعی اصولوں کے تحت پورے کر سکے، یہ فرض کفایہ ہے۔ جیسے عالم بننا فرض کفایہ ہوتا ہے، ایسے ہی ان علوم میں بھی کچھ لوگوں کی مہارت ہونا یہ فرض کفایہ کے درجے میں ضروری ہے۔ اور یہ صرف امام غزالی نہیں کہہ رہے، علامہ شامی علیہ رحمہ فتاوی شامیہ کے مقدمے میں بھی یہی بات تحریر فرماتے ہیں۔ فتاوی شامیہ جو ہر دارالافتاء کی ضرورت ہے، جس کے بغیر آج کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان علوم میں اتنے لوگ موجود ہوں اور ضرورت پوری ہو رہی ہو کہ کسی غیر مسلم طبیب اور غیر مسلم ڈاکٹر کی آپ کو ضرورت نہ رہے، ٹھیک ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ ہاں، تیسرا ہے جو میٹا فزکس سے بحث کرتا ہے، سائنس کا پہلو جس کو ہم سائنٹزم کہہ رہے ہیں۔ اس ڈومین میں جب سائنس قدم رکھے گی تو یہاں ہم لگا دیں گے فل سٹاپ، بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ سائنس کی بنیاد پر کسی شے کے حلت حرمت اور جناب کسی شے کے طاہر ہونا یا نجس ہونا، اس کا آپ فیصلہ کرنا شروع کر دیں، اور اس بنیاد پر آپ واٹ ought ٹو بی، کیا ہونا چاہیے، اس کا آپ فیصلہ کرنا شروع کر دیں، یہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے، یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے، یہ دین و مذہب اور وحی کا ڈومین ہے۔ تو وہ جو کاز اینڈ افیکٹ والی ساری بحث تھی نا، یہ تو اب جا کے سائنس نے خود ریفیوٹ کر دیا اس کو۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس زمانے میں ریفیوٹ کر دیا تھا، ان کی جو تحفۃ الفلاسفہ ہے اس میں انہوں نے اس سارے مسئلے کو اس زمانے میں ریفیوٹ کر دیا تھا۔ کہا تھا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگ ہے، آگ میں آپ نے کاغذ ڈالا اور اس نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا، یہ جو جلانے کا عمل ہوا ہے یہ آگ نے خود نہیں کیا، آگ میں جب کاغذ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ اس کو جلاؤ، تو اس نے جلایا۔ یہ ہمارا ایمان۔ اچھا، اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی ہر مرتبہ ہر کام میں اللہ کا حکم، امر الہی شامل ہوتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے، چاہے آپ 100 دفعہ کریں اور 100 مرتبہ وہی نتیجہ نکلے، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آگ نے خود سے جلایا، یہ نہیں کہہ سکتے آپ، آگ میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ خود سے جلائے، آگ میں اللہ تعالیٰ کا امر پیدا ہوتا ہے اس کے حکم سے کہ جلاؤ تو وہ جلا دیتی۔ تو ایسے ہی 100 مرتبہ آگ جلا رہی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام کو 101ویں مرتبہ آگ میں ڈالا گیا اللہ کا حکم نہیں آیا، حکم کچھ اور آیا، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلام، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ تکلیف ہو جائے، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر، اس نے نہیں جلایا۔ چھری نے، چھری کو کاٹنے کا حکم نہیں ہوا، تو ہم جب چھری سے کوئی چیز کاٹتے ہیں ہر دفعہ کاٹتے وقت اللہ کا حکم شامل ہوتا ہے کہ کاٹو، تو وہ کاٹتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چل رہی تھی، حکم نہیں آیا۔ یہ ہے مسئلہ کاز اینڈ افیکٹ، ہر دفعہ کاز وہ چیز نہیں ہے، کاز امر الہی ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ ہے اصل شے، ہر شے کا کاز وہ امر الہی ہے، اسی کا افیکٹ ہے جو ہمیں پھر دنیا میں نظر آتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ہاں بالکل، وہ آپ کو صرف یعنی یہ ایک وہ چیز ہے نا کہ جو روٹین میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ چھری کاٹتی ہے اور آگ جلاتی ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اصل میں اللہ کا حکم ہے جو ہر شے کو پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اسی کا افیکٹ ہے جو پھر بعد میں نتیجہ آتا ہے۔ تو سائنٹزم کا کلیم یہ ہے کہ آگ میں انڈیپینڈنٹ صلاحیت ہے جلانے کی، انڈیپینڈنٹ آف گاڈ، اللہ سے ہٹ کر آگ میں جلانے کی خود اپنے اندر صلاحیت، اور ہمارا یہ کلیم ہے کہ نہیں، آگ میں خود سے جلانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہر دفعہ اللہ کا حکم اس پر آتا ہے اور وہ جلاتے ہیں۔
لا الہ الا اللہ. بڑا زبردست جملہ ہے المنقذ میں کہ یہ سمجھنا کہ کوئی شخص منطق اور استدلال کا ماہر ہے، لہذا وہ دینیات اور عقائد میں بھی ماہر ہوگا. ہر وہ شخص جو منطق اور استدلال کا ماہر ہے وہ عقائد اور دین کے معاملے میں بھی ماہر ہوگا. یہی وہ گڑبڑ ہے جو لوگ کرتے ہیں. تو وہی بات کہ منطق لاجک مباح ہے اس کو، لیکن اس کا ڈومین دین و مذہب نہیں ہے، وحی نہیں. وحی کو سمجھنے میں منطق استعمال کی جائے گی، لیکن وحی جن چیزوں کو ثابت کرتی ہے، جیسے خدا کو ثابت کرتی ہے، آخرت کو ثابت کرتی ہے، جنت جہنم کو ثابت کرتی ہے، ان چیزوں میں آپ منطق استعمال نہیں کریں گے کہ خدا ہے یا نہیں ہے یہ ہم منطق سے ثابت کریں، جنت جہنم ہے یا نہیں ہے یہ ہم منطق سے ثابت کریں، وہاں منطق نہیں چلے گی. لا الہ الا اللہ. ہوں. شک شبہ نہیں ہے، بالکل نہیں. ہوں. 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 لیکن لوگوں نے کیا ہے نا. اور ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے علاقے کی اور ہمارے زمانے کی علامہ اقبال مرحوم، ان کی جو وہ ہے ریکنسٹرکشن ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، ٹھیک ہے. تو وہ ایک طرح سے یہی موضوعات جو میٹافزیکل موضوعات تھے ان کو عقل کے پیرائے میں سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو علامہ اگرچہ بہت بڑے آدمی ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ اس معاملے میں ان سے غلطی ہوئی ہے. ریکنسٹرکشن میں وہ لکھتے ہیں ہیون اینڈ ہیل آر ناٹ پلیسز، رادر دے آر اسٹیٹس آف بینگس. جنت اور جہنم یہ جگہیں نہیں ہیں، یہ انسان کی باطنی حالات کے لیے عنوانات ہیں. انسان بہت خوش ہوتا ہے تو گویا وہ جنت میں ہے، اور انسان بہت غضبناک ہوتا ہے تو گویا وہ جہنم میں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی لوگ پھر ظاہر ہے تعویل کرتے ہیں کہ نہیں، ان کی شاعری میں دیکھیں آپ کو جگہ جگہ جنت جہنم کا ذکر ملتا ہے، تو وہ اصل میں یہ نہیں مانتے تھے اور یہ نہیں کہتے تھے. تو تعویل بھی ایک حد تک ہی ہو سکتی ہے نا. بھائی ان کو ہم اتنا بڑا کیوں بنا رہے ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. تو بھائی سادہ سادہ مان لیں کہ اس معاملے میں ریکنسٹرکشن کے اس پیراگراف میں ان سے غلطی ہوگی، ختم ہو گئی. کیا ضرورت ہے اتنا ان کو معصوم ثابت کرنے کی؟ معصوم تو نہیں تھے. ظاہر ہے وہ تو پھر چونکہ پڑھ کے آئے تھے نا جرمنی سے اور انگلینڈ سے، تو اثرات تو تھے ان چیزوں کے. تو جو آپ کو تصوف پہ، حالانکہ دوسری طرف عملاً بہت سی گواہیاں ملتی ہیں بہت سے صوفی بزرگوں سے ان کا تعلق اور ان کی عقیدت، لیکن شاعری میں بھی آپ دیکھیں جس طرح کی مولوی اور صوفی پر تنقید ہے. تو یہ جتنے اس وقت علماء سے بیزار طبقات ہیں وہ سب علامہ کی شاعری استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ابلیس کے مجلس شورا کا آخری شعر کیا ہے؟ کہ ابلیس اپنے شورا میں کہہ رہا ہے، اپنے چیلوں سے کہہ رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یہ خانقاہ میں لگا رہے، ذکر و فکر میں لگا رہے، ہم اپنا ننگا ناچ ناچتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ پوری بات کہ دنیا میں آج تک جو جہاد ہوا ہے وہ خانقاہوں سے شروع ہوا تھا، یہ امپیریکلی ثابت کیا جا سکتا ہے، ہسٹوریکل ریکارڈ سے ثابت کیا جا سکتا ہے. اس کی پوری نفی ہو گئی اس شعر میں. تو بہت یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے تنقیدیں کی ہیں صوفی اور ملا پر. تو وہ سب کس کو فائدہ پہنچا رہی ہیں؟ وہ لبرلز کو فائدہ پہنچا رہی ہیں. یہ تو موضوع ہمارے استاد جی مفتی اویس پاشا قرنی صاحب دامت برکاتہم کا موضوع ہے. ماشاءاللہ وہ تو کلام اقبال پڑھاتے ہیں، ہر ہفتے ایک سیشن ہوتا ہے، آن لائن آتا ہے، اس کا لنک آتا ہے.
تو وہ اس میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں تعویل، جتنی تعویل کی گنجائش ہے، ہم ان کے ساتھ حسن زن رکھتے ہوئے تعویل کریں گے. شعر و شاعری میں تو ہوتی ہی تعویل ہے نا، انٹرپریٹیشن کا مسئلہ. لیکن جہاں غلطی ہے وہاں پھر بلا وجہ کی تعویل نہیں کرنی چاہیے. وہاں صاف صاف کہتے ہیں بھی بڑے آدمی تھے لیکن غلطی ہو گئی. بس انٹینشنس پہ ہم نہیں جائیں گے، انٹینشنس پہ ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے ایک زمانے تک وہ قادیانیت کے حق میں تھے. پھر علامہ انور شاہ کاشمیری علیہ رحمہ، بحقی وقت، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، ان سے خط و کتابت رہی، ملاقاتیں رہیں. اس کے بعد کلیئر ہو گیا وہ ماشاء اللہ. انہوں نے اعلان برات کر دیا اس سے. ٹھیک ہے. تو ہاں جی جی جی. ہاں جی ہاں جی. ہوں. بہت خطرناک، بہت خطرناک. فرمائی فرمائی. ریوائو ہو گیا. اللہ رحم فرمائے. بالکل ہوتا. یہ جو پوری فیلڈ ہے فلاسفی کی، علم الکلام کی، اور اس ڈومین سے بہت سے لوگ اسلام کی خدمت کے جذبے سے اس ڈومین میں داخل ہوئے، اور انہیں خود نہیں پتا چلا کب ان کا ٹریک تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور کب وہ ان جن نظریات کی بے کنی کرنے کھڑے ہوئے تھے، خود انہی نظریات کے حامی ہو گئے. بہت سے لوگوں، ابھی پچھلے دنوں ہمارے استاد جی نے ایک صاحب کا کلپ بھی شیئر کیا تھا، مغرب میں کوئی ہیں، مسلمانوں کے کوئی طبقہ علماء میں سے شاید نہیں ہے، لیکن سوچنے سمجھنے والے آدمی ہیں، دانشور ٹائپ آدمی ہیں. انہوں نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا بھائی یہ فقہی حکم تو علماء بتائیں گے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں ان ڈومینز میں مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے جب تک چار پانچ شرائط پھر انہوں نے ذکر کی. کہ نمبر ایک یہ ہے کہ عقائد اسلامیہ آپ کے پختہ ہوں. ٹھیک ہے. اتنے پختہ ہوں کہ آپ ان کو نہ صرف پڑھ چکے ہوں، پڑھا چکے ہوں، ان کے اوپر ہمارے بزرگ کیا کچھ لکھ چکے ہوں. ابھی یہ جو ڈبیٹ ہوئی ہے نا انڈیا میں، جاوید اختر کی اور مفتی شمائل ندوی صاحب کی، تو مفتی شمائل صاحب کو جو کہ جو بڑے ہیں مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب، وہ دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے بھی خطاب کیا تھا. تو یہ کہا بھائی یہ جتنی باتیں اس ڈبیٹ میں مفتی صاحب نے کی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ساری ہماری کتابوں میں موجود ہیں، جو درس نظامی میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ صرف ان کی لینگویج چینج ہوئی ہے. ٹھیک ہے. صرف اصطلاحات تبدیل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. باتیں ساری موجود ہیں. تو جب تک ان چیزوں میں آدمی پختہ نہ ہو، بڑوں کی سرپرستی میں نہ ہو، ٹھیک ہے، بڑوں کی سرپرستی سب سے اہم بات ہے، تب تک اس ڈومین میں قدم نہیں رکھنا چاہیے. جیسے حکیم علامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ اپنے ملفوظات میں کہیں یہ بات فرماتے ہیں نا کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے کہ اسلام کے عقائد پر شک شبہ پیدا ہونے لگتا ہے، یہ مسئلہ دماغ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ دل کا ہے. تم صرف عقلی منطق یوز کر کر کے، استدلال کر کر کے اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ تم ایک مسئلہ اس کا حل کرو گے، چونکہ دل خراب ہوا ہے، دل میں شیطان کا تسلط ہے، شہوات غالب ہیں، تو وہ نیا عقلی شبہ پیدا کر دیں گے. پھر ایک اور شبہ آ جائے گا، ایک شبے کا جواب دیں گے دوسرا شبہ پیدا ہو جائے گا، دوسرے کا جواب دیں گے تیسرا شبہ پیدا ہو جائے گا. علاج یہ ہے کہ شبہات پیدا جہاں سے ہو رہے ہیں اس کو بند کیا جائے نا. اور وہ صرف اللہ والوں کی صحبت سے ہوگا، وہ صرف خانقاہوں میں ذکر میں اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے ہوگا. تو ان لوگوں کا علاج دماغ کا علاج نہیں ہے، دل کا علاج ہے. ٹھیک ہے. تو اہل دل کی صحبت، اہل دل کی سرپرستی ہو، اور علوم میں پختگی ہو، اور باعمل عالم ہو، ایسا شخص اس میدان میں جائے، اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہ اللہ پیر نہ پھسلیں اور آدمی ان شکوک شبہات کا خود شکار نہ ہو جائے. ورنہ کسی کا سروائیو کرنا اس زمانے میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل. ہوں. جگہ ہوتے ہیں. صحیح بات.
वो तबाह हो। बिल्कुल ऐसे। सरपरस्ती, बुजुर्गों की सरपरस्ती बहुत जरूरी। पूछ पूछ के आदमी चलो। सही बात। सही बात। सही बात। सही बात। इसीलिए इस जमाने में ये जो इन सारी बातों का हल क्या है, यानी ये तो नहीं हो सकता कि ये मबाहिस ख़त्म हो जाएं, या ये हमले ख़त्म हो जाएं, या ये शकूक शुबहात पैदा होना ख़त्म हो जाए। हल ये है, जैसे हमारे असातिज़ा फरमाते हैं ना, कि भाई मुसलमानों को, चाहे वो मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सबको मस्जिद, मदरसा, खानका, इन तीन इंस्टीट्यूशन से आदमी जोड़े। ठीक है। हिफाजत का तरीका क्या है कि ये जो तीन रिवायती हमारे इदारे हैं ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से चलते चले आ रहे हैं। आप कहिए कि मस्जिद की बुनियाद मस्जिद नबवी, खानका की बुनियाद आप दार अरकम को करार दे सकते हैं मक्का में, मदरसे की बुनियाद आप अस्हाब सुफ़ा को करार दे सकते हैं मदीना में। ठीक है। तो ये वो बुनियादें थीं जहाँ से इस्लाह का आगाज हुआ था, और आज भी अगर होगा तो इन्हीं इदारों के जरिए से होगा। ये है जो लोगों को समझाने वाली बात है। प्योर इस्लाम, मुस्तनद सनद के साथ, वो आपको इन्हीं तीन जगहों पे मिलेगा। इससे जुड़े बगैर ये तरह तरह के इन इज़म्स का हम शिकार होते चले जाएंगे। जी जी। हम्म। 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यानी ये बात तो है कि जो बच्चों के हवाले से कहा जाता है ना, भी बच्चों को हम कैसे महफूज रखें इन चीज़ों से ना। तो एक बात तो मुशाहिदे की है, और हमने बहुत से बुजुर्गों से भी सुनी, बड़ों से भी सुनी, मुशाहिदे की भी है कि जो बच्चा नमाज का पाबंद हो, बचपन से नमाज की पाबंदी अगर लग जाए, कम से कम वो कोई बड़ी गुमराही में कम से कम बाद में मुब्तला नहीं होता। एक ऐसी हिफाजत है उस नमाज में, और ऐसी उसमें एक प्रोटेक्शन है कि वो बहुत बड़ी किसी गुमराही में आमतौर पर मुब्तला नहीं होता। और अगर हो भी जाता है तो वापसी का रास्ता कुछ ना कुछ खुला होता है। ये एक मुशाहिदे वाली बात है। तो इसीलिए इमाम गजाली अलैहि रहमा ने ये जो अपना पूरा सफर लिखा है ना, अल मुनक़िज़ मिन अद-दलाल, बस ये अजान का जवाब दे दें, फिर एक आखिरी बात करके बात को मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। तो इमाम गजाली अलैहि रहमा खुद एक बहुत बड़े मुदर्रिस थे, बहुत बड़े मोहतमिम थे, एक बहुत मदरसा निज़ामिया के, और मतलब दुनिया में एक नाम था ना उनका। लेकिन फिर वो सब छोड़ छाड़ के निकल गए थे, और फिर उन्होंने चीज़ों को रीडिफाइन किया। हालांकि उनके पास शोहरत और ताकत और इल्म सब कुछ था, सब छोड़ छाड़ के तजर्रुद की एक अरसे तक तजर्रुद की तन्हाई की जिंदगी गुजारी, फिर वापस आए, हर चीज को रीडिफाइन किया, फिर वह अहया उलूमुद्दीन जो उनकी मार्कत उल आरा किताब है वो वजूद में आई।
تو نے کہا بھئی یہ جتنا کچھ علم ہے نا، اگر تو علم کا نتیجہ معرفت نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے وہ علم نہیں ہے پھر. تو یہ جو سائنٹیفک علوم ہیں یا عصری علوم بھی آپ کہہ لیجئے، یہ بھی اس لیے اگر پڑھے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر غور و فکر کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اللہ کی قدرت کی عظمت کے احساس میں آدمی ترقی کر رہا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ غفلت ہے. اور پھر آدمی چاہے ڈبل پی ایچ ڈی ہو جائے اور چاہے مریخ تک پہنچ جائے، چاہے کچھ بھی کر لے، اس سے بڑا غافل اور پھر جاہل کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ امام غزالی علیہ رحمٰ نے تصوف کے ڈومین سے اس کو جوڑا کہ بھئی آدمی جو بھی علم حاصل کرتا ہے اس کی کوئی نیت ہوتی ہے نا. وہ نیت اسلام میں علوم کی نیت وہ معرفت الہی ہے، معرفت الہی کا حصول. یہ اگر ہو رہا ہے تو صحیح ہے، وہ علوم فائدہ مند ہے. اس میں کمی ہے تو پھر وہ علوم فائدہ مند نہیں. غور و فکر کی جتنی باتیں ہیں وہ معرفت کے لیے. ٹھیک ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ بھئی ہم نے تمہیں ہم نے یہ کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو ایک تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن تو دعوت دیتا ہے کہ کائنات کو مسخر کرو. حالانکہ قرآن نے کہیں نہیں کہا کائنات کو مسخر کرو. قرآن یہ کہتا ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، کہیں حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسخر کر دیا، کام پہ لگا دیا تمہارے لیے کائنات کو. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی قرآنی حکم نہیں ہے کہ کائنات کو مسخر کرو. قرآنی حکم کیا ہے؟ اس کا خلاصہ سورہ آل عمران میں ہے. اولو الالباب کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. جب ذکر کی زمین پر کھڑے ہو کر یہ غور و فکر کائنات پر ہوگا تو نتیجہ وہ نکلنا چاہیے جو پھر آگے بیان ہو رہا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک، آپ تو اس سے بہت پاک ہیں کہ کسی چیز کو بیکار پیدا کریں. فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ غور و فکر آخرت تک انسان کو پہنچانا چاہیے. اگر تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ ذکر اللہ کا نہیں ہے اور اللہ کی معرفت پیدا نہیں ہو رہی، آخرت کا کوئی خیال پیدا نہیں ہو رہا، آخرت کا لزوم سمجھ میں نہیں آ رہا کائنات پر غور کر کے، ایسے غور و فکر سے چاہے ساری دنیا دودھ کی نہروں سے بھر جائے، ہمیں ایسی دنیا کا کچھ نہیں کرنا. اسلام کو ایسی دنیا سے کوئی مطلب نہیں. یہ کوئی اسلام کے مقاصد میں سے نہیں ہے کہ اسکائی اسکریپرز کھڑے ہو جائیں اور دودھ اور شہد کی نہریں بہتی رہیں اور یہ دنیا جنت نظیر ہو جائے. یہ مقصد ہی نہیں ہے. اصل جو جنت ہے وہاں تک پہنچانا، یہ اصل وحی کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. چلے جی یہاں پہ روکتا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، فرمائیے. جی بالکل ایسا. جی بالکل. اس کو سمجھ، بالکل ایسا، بالکل ہونا چاہیے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی قرآن اور سائنس والے موضوع کو بالکل ہی آپ سائڈ پہ کر دیں. بھئی کسی غیر مسلم سے بحث کرنی ہو رہی ہو تو آپ اس کو کوئی ایک آدھ حوالہ دے دیں سمجھانے کے لیے. خاص طور پر وہ چیزیں جو مشاہداتی ہیں نا، جس میں جیسے یہ اس دن بھی بات ہو رہی تھی ہمارے ساتھیوں سے، ایمبریولوجی کا جو سارا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جو بچے کی پیدائش کے سارے مراحل قرآن مجید نے بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ انداز بھی ایسا ہے، الفاظ بھی ایسے ہیں، طریقہ بھی وہ ہے کہ جو خود بڑے بڑے جدید جو ڈاکٹرز ہیں وہ پریشان ہیں کہ یہ کیسے قرآن نے اتنے عرصے پہلے یہ چیزیں بیان کر دی. تو ان چیزوں کو آدمی بیان کر سکتا ہے کسی ایسے شخص، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد، قرآن پر ایمان کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سائنس کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے آپ استعمال کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ کوئی ایسا کنیکشن نہ بنا دیں جو بعد میں سائنس بدل جائے اور آپ پھر پچھتاتے رہ جائیں کہ ہم نے تو یہ قرآن سے برآمد کیا تھا، یہ تو سائنس ہی بدل گئی. تو اب قرآن صحیح تھا یا سائنس صحیح تھی؟ تو اس احتیاط کے ساتھ کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے آپ ان موضوعات کو استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں. چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک.
نماز کی تیاری کر لیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں۔